السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں۔ جیسا کہ آپ تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں، کلاس 10 کی اردو میں آج 76 مختصر ترین سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو بہت اہم ہوں گے۔ آپ ان سوالوں کو دیکھیں اور یاد کر لیں، یہ آپ کے امتحان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا؟ تو جواب ہے ان کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو جواب ہے اللہ تعالیٰ انسان کی مشکلوں کو حل کرتا ہے۔ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو شبنم کمالی 22 جولائی 1938 کو پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو شبنم کمالی پوکھریرا، ضلع سیتامڑھی میں پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ تو یہاں جواب غلط دیا ہوا ہے۔ شبنم کمالی کا انتقال 19 اگست 2004 کو ہوا۔ چک بست کی پیدائش کب ہوئی؟ تو چک بست کی پیدائش 1882 میں ہوئی۔ چک بست کا انتقال کب ہوا؟ تو چک بست کا انتقال رائے بریلی میں 1926 میں ہوا۔ چک بست کی کون سی نظم ہمارے نصاب میں شامل ہے؟ تو چک بست کی نظم ہے مناظر قدرت، اور کہیں پر لکھا ہوا ہے مناظر فطرت، وہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ چک بست کا پورا نام کیا تھا؟ تو چک بست کا پورا نام تھا برج نارائن چک بست۔ جگن ناتھ آزاد کب پیدا ہوئے؟ تو جگن ناتھ آزاد 1918 میں پیدا ہوئے۔ جگن ناتھ آزاد کے والد کا نام کیا تھا؟ تو جگن ناتھ آزاد کے والد کا نام تھا تریلوک چند محروم۔ جگن ناتھ آزاد کا انتقال کب ہوا؟ تو جگن ناتھ آزاد کا انتقال 2004 میں ہوا۔ انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ تو انڈیا گیٹ دہلی میں ہے۔ اور پرویز شاہدی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو پرویز شاہدی کی پیدائش 1910 میں پٹنہ سٹی میں ہوئی۔ پرویز شاہدی کی بیوی کا کیا نام تھا؟ تو پرویز شاہدی کی بیوی کا نام تھا فضیلۃ النساء بیگم۔ پرویز شاہدی کے 2 شعری مجموعے کا نام لکھیے۔ تو رقص حیات اور تسلیث حیات۔ پرویز شاہدی کا اصل نام کیا تھا؟ تو ان کا اصل نام تھا سید اکرام حسین۔ ندا فاضلی کہاں پیدا ہوئے؟ تو ندا فاضلی گوالیار میں پیدا ہوئے۔ ندا فاضلی کا انتقال کب ہوا؟ تو ندا فاضلی کا انتقال 2016 میں ہوا۔ ندا فاضلی کے 3 شعری مجموعوں کے نام بتائیں۔ تو زندگی کی تڑپ، مور ناچ، شہر میرے ساتھ چل۔ سید محمد جعفری کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ان کی پیدائش 1905 میں ہوئی۔ سید محمد جعفری کے والد کا نام بتائیں۔ تو ان کے والد کا نام تھا سید محمد علی جعفری۔ سید محمد جعفری کہاں پیدا ہوئے؟ تو سید محمد جعفری لاہور میں پیدا ہوئے۔ غالب کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو غالب 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب کا پورا نام کیا تھا؟ تو غالب کا پورا نام تھا اسد اللہ خان غالب۔ غالب کے آباء و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ تو ان کے آباء و اجداد ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ غالب کا انتقال کب ہوا؟ تو غالب کا انتقال 1869 میں ہوا۔ غالب شاعری میں پہلے کیا تخلص رکھتے تھے؟ تو غالب شاعری میں پہلے اسد تخلص رکھتے تھے۔ مرزا شوق کا اصل نام بتائیے۔ تو مرزا شوق کا اصل نام تھا تصدق حسین خان۔ مرزا شوق کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ان کی پیدائش 1783 میں ہوئی۔ مرزا شوق کا انتقال کب ہوا؟ تو ان کا انتقال 1871 میں ہوا۔ مرزا شوق کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ تو ان کا خاندانی پیشہ تھا طبابت۔ شوق کی اہم مثنویاں کون کون سی ہیں؟ تو ان کی اہم مثنویاں ہیں زہر عشق، بہار عشق اور فریب عشق۔ نسیم کا پورا نام کیا تھا؟ تو نسیم کا پورا نام تھا دیا شنکر کول۔ نسیم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو نسیم کی پیدائش 1811 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ نسیم کا انتقال کب ہوا؟ تو نسیم کا انتقال 1845 میں ہوا۔ نسیم کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ تو ان کی مثنوی کا نام ہے گلزار نسیم۔ نسیم کے والد کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والد کا نام تھا گنگا پرساد کول۔ مصحفی کا پورا نام کیا تھا؟ تو پورا نام تھا غلام حمدانی اور مصحفی تخلص تھا۔
مصحفی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو ان کی پیدائش 1748 عیسوی کو امروہہ یوپی میں ہوئی۔ مبارک عظیم آبادی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو مبارک عظیم آبادی کی پیدائش 1869 کو تاجپور ضلع دربھنگہ میں ہوئی۔ مبارک عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ تو ان کا انتقال 1958 میں ہوا۔ اردو شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد کون تھے؟ تو اردو شاعری میں ان کے استاد تھے داغ دہلوی۔ مبارک عظیم آبادی کے منتخب کلام کا مجموعہ کیا ہے؟ تو ان کے کلام کا مجموعہ ہے جلوہ داغ۔ احمد فراز کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو احمد فراز کی پیدائش 1933 میں پشاور میں ہوئی۔ احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے؟ تو احمد فراز پشاور یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے۔ احمد فراز اپنی موت سے چند ہی دنوں بہار کے کس شہر میں مشاعرے میں تشریف لائے تھے؟ تو وہ دربھنگہ کے مشاعرے میں 2009 میں تشریف لائے تھے۔ احمد فراز کی شاعری کے کل کتنے مجموعے شائع ہوئے ہیں؟ تو ان کے شاعری کے کل 12 مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ غزل عربی کے کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے؟ تو غزل عربی کے صنف قصیدہ کے تشبیب سے ماخوذ ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اور غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ حسن نعیم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو حسن نعیم کی پیدائش 1924 کو پٹنہ میں ہوئی۔ حسن نعیم کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو ان کا انتقال 1991 کو ممبئی میں ہوا۔ اس کے بعد ہے پروین شاکر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو پروین شاکر کی پیدائش 1952 کو کراچی پاکستان میں ہوئی۔ پروین شاکر کے والد کا نام کیا تھا؟ تو پروین شاکر کے والد کا نام تھا سید ثاقب حسین۔ پروین شاکر کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ تو پروین شاکر کی وفات 1994 کو اسلام آباد میں ہوئی۔ پروین شاکر کے شوہر کا کیا نام تھا؟ تو شوہر کا نام تھا ڈاکٹر نصیر علی۔ عرفان صدیقی کب پیدا ہوئے؟ تو عرفان صدیقی 1939 میں پیدا ہوئے۔ عرفان صدیقی کا انتقال کس مرض سے ہوا؟ تو ان کا انتقال 2004 کو برین ٹیومر کے مرض سے ہوا۔ عرفان صدیقی کے مجموعے کس نام سے یکجا طور پر شائع ہوئے؟ تو عرفان صدیقی کے مجموعے دریا کے نام سے یکجا طور پر شائع ہوئے۔ ظفر گورکھپوری کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو ان کی پیدائش 1935 کو اتر پردیش میں ہوئی۔ بچوں کے لیے ظفر گورکھپوری کے کون سے 2 مجموعے شائع ہوئے؟ تو بچوں کے لیے ان کے 2 مجموعے ہیں ناچ رے گڑیا اور سچائیاں۔ سلام مچھلی شہری کس صنف کے شاعر ہیں؟ تو سلام مچھلی شہری گیت صنف کے شاعر ہیں۔ جمنا ندی ہمارے ملک کے کس صوبے سے گزرتی ہے؟ تو جمنا ندی ہمارے ملک اتر پردیش صوبہ سے گزرتی ہے۔ تاج محل کس مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی تھی؟ تو تاج محل شاہ جہاں مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی تھی۔ عرفان صدیقی بنیادی طور پر کے شاعر ہیں؟ یہ خالی جگہ تھوڑا غلط لکھا گیا ہے۔ عرفان صدیقی بنیادی طور پر ہیں، جملہ مکمل کیجیے۔ تو جواب ہے عرفان صدیقی بنیادی طور پر شاعر ہیں۔ دوہا میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ دوہا میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ ابد کے معنی کیا ہے؟ تو ابد کے معنی ہے ہمیشہ۔ اس کے بعد ہے تسلیس حیات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو تسلیس حیات پرویز شاہدی کا شعری مجموعہ ہے۔ کھڑا ڈنر کیا ہے؟ تو کھڑا ڈنر ایک مزاحیہ نظم ہے۔ رجز، دیکھیے لکھنے میں غلطی ہو گیا، رجز کس صنف شاعری کا حصہ ہے؟ تو رجز مرثیہ صنف شاعری کا حصہ ہے۔ حسن نعیم کہاں پیدا ہوئے؟ تو حسن نعیم کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی۔ اور سوال نمبر 73 میں ہے پروین شاکر کہاں پیدا ہوئی تھی؟ تو پروین شاکر پاکستان میں پیدا ہوئی تھی۔ اور سوال نمبر 74 میں ہے بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے کس کی غزل کا مصرع ہے؟ تو یہ پروین شاکر کی غزل کا مصرع ہے۔ سوال نمبر 75 عرفان صدیقی بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر ہیں؟ تو عرفان صدیقی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ اور آخری سوال ہے سراپا، رجز اور جنگ کس صنف کے اجزاء ہیں؟ تو اس کا جواب ہے یہ مرثیہ کے اجزاء ہیں۔ یہ رہی آج کی ویڈیو، اور آپ اسے یاد کر لیں، اسے ریکارڈ کر لیں، اسے بار بار سنیں تاکہ آپ کا جو مختصر ترین سوال ہے یہ یہیں پر سالو ہو جائے جو 2 نمبر کا ہوتا ہے، اس لیے اسے آپ ہلکے میں نہ لیں، اسے یاد کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔